يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 29 صحنہ افک کے اثرات اور عبداللہ بن رواحہ کا قصہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. حضرت صفوان کو جب علم ہوا کہ منافقین ان کے بارے افواہیں پھیلا رہے ہیں تو وہ حیران رہ گئے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے کسی عورت کا لباس کبھی نہیں کھولا. آپ علیہ السلام نے ایک دن مسجد نبوی میں آ کر خطبہ دیا اور سیدہ عائشہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا واللہ میں نے اپنی اہلیہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور جس کی طرف یہ معاملہ منسوب کر رہے ہیں واللہ اس میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی. وہ میرے گھر میں میری موجودگی میں ہی آیا کرتا تھا اور جب میں مدینہ سے باہر سفر پر بھی ہوتا تھا تو بھی وہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا ذکر کیا. آپ نے کہا کہ شخص کی اذیت اب میرے اہل خانہ تک پہنچ چکی ہے. اور اس کے سردار سعد بن معاذ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ اجازت دیں ہم اس کی گردن مار دیں. سعدین کا اختلاف. عبداللہ بن ابی کا تعلق خزرج کے قبیلے سے تھا تو خزرج کے سردار سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ خزرجی ہونے کی وجہ سے اوس والوں کی حمیت جاگ اٹھی ہے. سعد بن عبادہ نے کہا کہ اوس کے لوگ عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کر سکتے. اگر وہ ان کے قبیلے کا ہوتا تو وہ اسے کبھی قتل نہ کرتے. حضرت سعد بن عبادہ ایک نیک انسان تھے لیکن اس وقت معلوم نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بات کر دی. اس پر سعد بن معاذ کے چچا زاد اسید بن خضیر بھی کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ کو کہنے لگے کہ آپ منافقوں کی حمایت کر رہے ہیں. جب جھگڑا بڑھ گیا تو آپ علیہ السلام نے دونوں طرف کے لوگوں کو خاموش کروایا اور اٹھ کر واپس چلے آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا غم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2 راتیں اور 1 دن روتے گزارا. آنسو تھمتے نہ تھے، نیند نہ آتی تھی. ایک انصاری عورت آئی، اس نے انہیں اتنا روتا دیکھا تو خود بھی رونے لگ گئی. 1 مہینہ گزر چکا تھا. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام سیدہ عائشہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو استغفار کر لیں کہ توبہ سے خطا معاف ہو جاتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ آپ علیہ السلام کو جواب دیں، لیکن حضرت ابو بکر نے معذرت کر لی کہ میں زیادہ پریشان ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہنا ہے. پھر سیدہ عائشہ نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دے دیں، لیکن والدہ نے بھی معذرت کر لی. اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تہمت کو اتنا پھیلایا اور عام کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں ایک بات بیٹھ گئی ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری و ذمہ ہوں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا، اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور توبہ کرتی ہوں تو لوگ فوراً یقین کر لیں گے. اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری و ذمہ ہوں اور میں اب صبر ہی کروں گی جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا. وحی کا نزول. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام ابھی اسی مجلس میں تھے کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی. آپ علیہ السلام کو پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا. وحی کے اختتام پر آپ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اے عائشہ آپ کو بری و ذمہ قرار دے دیا گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان سے کہا کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں 10 آیات نازل ہوئی تھیں. آپ علیہ السلام نے مسجد میں جا کر آیات کی تلاوت کی اور سب کو خبر دی. مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم پر حد لاگو ہوئی کیونکہ وہ بھی تہمت کے پھیلانے میں شریک تھے. عبداللہ بن ابی پر حد نافذ نہیں ہوئی کیونکہ وہ منافق تھا اور حد کا مقصد غلطی کا کفارہ ہے. بعضوں نے یہ بھی کہا کہ اس نے اس چلاکی سے جھوٹ پھیلایا تھا کہ خود سرحد سے بہتان لگانے والوں میں شامل نہ ہوا تھا. ارشاد باری تعالی ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. حضرت ابو بکر کی قسم. حضرت ابو بکر حضرت مصطح کی کفالت کرتے تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے. انہوں نے ان کے ساتھ احسان نہ کرنے کی قسم اٹھا لی، لیکن اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو بکر نے دوبارہ حسن سلوک شروع کر دیا. ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ کچھ دنوں بعد آپ علیہ السلام نے سعد بن معاذ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سعد بن عبادہ کی طرف لے گئے۔ وہاں انہوں نے مہمان نوازی کی، بات چیت وغیرہ ہوئی۔ اسی طرح کچھ دنوں بعد آپ نے سعد بن عبادہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سعد بن معاذ کے ہاں لے گئے۔ وہاں انہوں نے دعوت کی، بات چیت ہوئی۔ اس طرح دونوں سرداروں کی باہمی رنجش جاتی رہی۔ صفوان بن معطل کا بدلہ۔ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پہ غصہ تھا کہ انہوں نے ان کے بارے میں کچھ اشعار بھی کہہ دیے تھے کہ جس میں ان کے قبیلے مضر کی عیب جوئی تھی۔ ان کی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو اپنی تلوار ان پر دے ماری۔ وہاں ثابت بن قیس بن شماس صحابی موجود تھے، انہوں نے حضرت صفوان بن معطل کو پکڑ کر باندھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو، خود سے سارے کام مت کرو۔ آپ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے دونوں کو طلب فرمایا۔ حضرت حسان کو آپ نے کہا کہ صفوان کو معاف کر دیں، انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حسان کو ایک باغ اور لونڈی عطا کی۔ بعد میں حضرت حسان نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی معافی مانگ لی اور ان کی برات میں اشعار بھی کہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ام المومنین کے سامنے حضرت حسان کے متعلق کچھ کہہ دیتا تو وہ منع فرما دیتی اور کہتی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ دوسری مرتبہ ہار کی گمشدگی کا واقعہ۔ غزوہ بنی مستلق کے بعد ایک اور سفر ہوا کہ جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار ایک مرتبہ پھر گم ہو گیا۔ بعض اہل علم نے اس واقعے کو ایک ہی سفر سے متعلق کیا، لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ ہوا۔ ابن سعد، ابن عبد البر اور ابن ابان کے نزدیک غزوہ بنی مستلق کے سفر میں ہی 2 مرتبہ ہار گم ہوا تھا، جبکہ ابن قیم اور ابن حجر کے نزدیک یہ 2 علیحدہ سفر میں 2 مرتبہ ہوا۔ بعض کے مطابق یہ دوسرا غزوہ ذات الرقاع کا غزوہ تھا، واللہ اعلم۔ معجم طبرانی میں سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ واقعہ افک کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر گئی جس میں میرا ہار دوبارہ گم ہو گیا۔ لوگوں کو اس کی تلاش کے سبب فجر تک رکنا پڑا۔ حضرت ابو بکر میرے پاس آئے اور کہا کہ تمہاری وجہ سے لوگ مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیمم کا حکم نازل ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی باعث برکت ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کا قصہ۔ واقعی کی روایت میں ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جابر ساتھ ساتھ تھے۔ مدینہ کے قریب وادی عقیق میں اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ عبداللہ بن رواحہ نے حضرت جابر سے کہا کہ ہم جلد مدینہ چلتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، لہذا مناسب نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے لشکر والوں کو مدینہ جانے سے منع تو نہیں کیا۔ حضرت جابر نے کہا کہ لیکن کوئی بھی آپ علیہ السلام سے آگے نہیں نکلا، لہذا ہمارا اسلامی لشکر سے پہلے ہی مدینہ پہنچ جانا لوگوں کو عجیب لگے گا۔ عبداللہ بن رواحہ اکیلے ہی چل پڑے۔ ان کا تعلق خزرج میں سے بنو حارث کے ساتھ تھا۔ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے درمیان میں چراغ روشن دیکھا اور ان کی بیوی کے ساتھ کوئی لمبے قد والا سویا ہوا تھا۔ انہیں اس پر بہت افسوس ہوا اور تلوار نکال کر دونوں کو قتل کرنے کی نیت سے آگے بڑھے، لیکن پھر سوچ آئی کہ پہلے بیوی کو جگا لو۔ بیوی کو پاؤں سے ہلایا تو وہ ڈر کے مارے چیخ مار کر بیدار ہو گئی۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون سویا ہے؟ تو بیوی نے بتلایا کہ یہ میری خادمہ رجیلہ ہے۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ آپ لوگ واپس آ رہے ہیں تو میں نے اسے بلوا لیا تھا تاکہ آپ کے لیے تیار ہو سکوں۔ رات دیر ہو گئی تو یہ واپس جانے کے بجائے میرے پاس ہی سو گئی۔ عبداللہ بن رواحہ نے رات گزاری اور صبح آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے چل پڑے۔ بیر ابی عتبہ کے پاس آپ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عبداللہ اپنے احوال سناؤ۔ عبداللہ بن رواحہ نے اپنی پوری بیتی سنا دی تو اس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو اپنی بیویوں کے پاس اچانک گھر مت جایا کرو، یعنی سفر سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے انہیں اطلاع دے کر جایا کرو۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد